السلام علیکم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 104۔ نحمد و تبارک و تعالی ونصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور انظرنا کہو، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرکوں میں سے، ان ینزل علیکم من خیر، یہ کہ اتاری جائے تم پر کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ بے شک۔ ما ننسخ من آیہ، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیت کو، او ننسہا، یا ہم اس کو مٹا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک۔ علم تعلم ان اللہ، کہ آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ سوال کرو تم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، اور جو شخص تبدیل کرے گا کفر کو، بالایمان، ایمان کے ساتھ، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق کو سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ جی تشریح کی طرف آئیے۔ یہودیوں کی لفظی جو تحریف تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہر طرح کے آدمی ہوتے تھے، صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی اور کہا کہ راعنا، حضرت ہماری رعایت فرمانا۔ اب بیان ایسے طریقے سے ہو کہ دیہاتی بھی سمجھ لیں اور شہری بھی سمجھ لیں، پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی، ذہین لوگ بھی سمجھ لیں، اور نہ جو سمجھتے ہیں درمیانے ذہن والے بھی سمجھ لیں۔ لفظ بھی صحیح تھا اور راعنا مراد صحیح تھی، مگر یہودی اس لفظ سے غلط مراد لیتے تھے۔ ان کی لغت میں راعنا رعونت سے احمق اور جاہل کا معنی استعمال ہوتا تھا۔ وہ راعنا بولتے اور آپس میں ہنستے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمق اور جاہل کہا ہے، معاذ اللہ تعالی۔ اس طرح بھی شرارت کرتے تھے کہ راعنا کے لفظ کو ذرا کھینچ کر راعینا بولتے تھے، یعنی ہمارا چرواہا، معاذ اللہ تعالی۔ اب صحیح الفاظ کی غلط تعبیر، یعنی کہ اس طرح یہودی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو جلدی سے کہتے تھے السلام علیکم، اس کا معنی ہے کہ تم پر موت واقع ہو، اور السلام علیکم کا معنی ہے تم پر رب تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو۔ یعنی اس طرح چلاکی سے یہ حرکت بھی کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے میں موجود تھے اور ایک کونے پہ پردہ لٹکا ہوا تھا۔ جب کوئی آدمی آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے پیچھے چلی جاتی، کیونکہ ایک ہی کمرہ تھا، اور ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اندر آنے کی اجازت دی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ اس آدمی نے کہا کہ السلام علیکم، تو انہوں نے اندر سے کہا کہ علیک السلام واللعنہ، کہ تیرے اوپر موت اور لعنت پڑے۔ خیر اس یہودی نے جو بات کرنی تھی کر کے چلا گیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم بڑے غصے میں تھی، کیا بات تھی؟ کہنے لگی کہ حضرت الم تسمع ما قال، آپ نے سنا نہیں کہ جو اس نے کہا، یعنی کیا؟ السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا الم تسمعی ما قلت له، کیا تو نے نہیں سنا جو میں نے اس کو کہا؟ یعنی کیا کہا؟ علیکا، تجھ پر پڑے، بس اتنا جواب کافی تھا۔ تو یہ خبیث لفظوں میں سے ہیرا پھیری کرتے تھے، اور رعینا کے جملے سے چونکہ
توہین کا پہلو نکلتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس جملے کی استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اب دیکھیے اس مقام پہ جس خاص بات کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہودی آپ کی مجلس میں آتے تھے تو آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، جو کہ انظرنا کا ہم معنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ انظرنا کا معنی بھی یہی ہے، آپ ہماری طرف ذرا دیکھیں، نظر کریں، ہماری بات غور سے سنیں۔ تو بظاہر دونوں الفاظ کا معنی ایک ہی ہے، مگر یہودی اپنی گندی ذہنیت کی اظہار کے لیے راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے اور پھر اس لفظ کو کھینچ کر گھما کر راعینا بولتے تھے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ لجم بألسنتہم کے زبان میں ہیر پھیر کر کے لفظ ادا کرتے تھے، جس کی وجہ سے راعینا کہتے، یعنی ہمارا چرواہا۔ مزید برآں یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ گالی کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا، جس کا معنی احمق اور بے وقوف ہے۔ گویا اس طرح لوگ اپنی گندی ذہنیت کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم نبی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہو کہ رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو، کیونکہ اس سے نعوذ باللہ نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہے اور نبی کی توہین کفر کے مترادف ہے۔ سورۃ المجادلہ میں یہودیوں کی ایک اور قبیح حرکت کا بھی ذکر آتا ہے کہ جب یہ بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے، یعنی کہ سام کا معنی موت یا ہلاکت ہے، گویا السلام علیکم کا لفظ بگاڑ کر السلام کہتے تھے۔ سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ لوگ بھی کسی کو سلام کریں تو صحیح طریقے سے سلام کریں۔ سورۃ البقرہ میں یہ پہلا موقع ہے نا کہ جس میں اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے، اس سے پہلے عام لوگوں کو خطاب ہوتا رہا، جیسے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے نوع انسان اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ اب یہاں سے اہل ایمان سے خطاب ہو رہا ہے اور پورے قرآن پاک میں 88 مرتبہ اہل ایمان کو خطاب کیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سابقہ کتب سماویہ میں اہل ایمان سے براہ راست خطاب نہیں ہوتا تھا، بلکہ انبیاء علیہ السلام سے خطاب ہوتا تھا، جو آگے اپنی اپنی امت تک احکام الہی کو پہنچاتے تھے۔ یہ صرف آخری امت کو شرف حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اہل ایمان کو خطاب کیا ہے۔ اور امام بہقی نے اسے شعب الایمان میں بھی بیان کیا ہے، اور مسند احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جب تم قرآن میں یہ خطاب پڑھو یا ایھا الذین آمنوا تو پورے دل کے ساتھ متوجہ ہو جایا کرو اور یہ سمجھ لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم سے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑی نصیحت اور وصیت کیا ہو سکتی ہے؟ مقصد یہ تھا، یہ ایسی اعلیٰ چیز ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ ہمہ گوش ہو کر سنا کر اللہ تعالیٰ کیا حکم فرما رہے ہیں، کس چیز کے کرنے کا حکم ہے اور کس چیز سے رک جانے کی بات ہے۔ الغرض اس خطاب میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبذول کرانے کے لیے رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو، بلکہ انظرنا سے خطاب کیا کرو۔ اس خطاب میں امر اور نہی دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی تاکیداً فرمایا واسمعوا، یعنی جو حکم ہو یعنی اسے غور سے سنو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اہم حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عام گفتگو میں مشتبہ الفاظ استعمال نہ کرو۔ کوئی شخص اپنے غلام یا لونڈی کو عبدی یا امتی کہہ کے نہ پکارے۔ لفظ عبد سے شبہ پیدا ہوتا ہے نا کہ پکارنے والا شاید اپنے آپ کو معبود سمجھ رہا ہے، حالانکہ معبود تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور عبد کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، مگر معاملہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ کسی قسم کا شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ لونڈی کو بندی کہہ کر پکارنے کی بجائے لونڈی کہہ کر پکارو۔ غلام اور لونڈی کو فتایا یا فتاتہ کہہ کر بھی بلایا جا سکتا ہے، یعنی اے جوان یا اے لونڈی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبد کا لفظ اس لیے مناسب نہیں کہ کلکم عبید اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو، اسی طرح ساری عورتیں اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں۔ یہ کسی انسان کے بندے یا بندیاں نہیں ہیں۔
اب لفظ دیکھیے کہ مولا بھی مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، اس کی بلا تخصیص ہر جگہ استعمال کرنا اشتباہ پیدا کر سکتا ہے۔ اب مولا کے کئی معنی ہیں، جیسے کہ دوست، صاحب، آقا، غلام، غلام آزاد کرنے والا وغیرہ وغیرہ۔ اب اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ اس لفظ کو غلط طور پہ مت استعمال کرو جس سے شبہ پیدا ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقول للعنب الکرم، یعنی انگور کو کرم مت کہو، کیونکہ عنب کہو یا حبلہ کہہ سکتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرم تو مومن کا دل ہے جس میں ایمان پایا جاتا ہے اور جس میں اخلاق حسنہ ہوتے ہیں۔ ایسی چیز کو انگور کے معنوں میں استعمال کرنا درست نہیں، اور انگور سے عام طور پہ شراب تیار کی جاتی ہے۔ جب لوگ شراب کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں جب کرم کا نام آتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شراب کرم یعنی بخشش اور فیاضی سے کشیدگی ہی ہے، گویا کہ اس لفظ سے بلا واسطہ شراب کی تعریف ہوتی ہے، لہذا انگور کے لیے کرم کا لفظ استعمال کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگلی چیز ہے لیڈر کا لفظ ہے۔ اب انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بلا شک پیغمبر بھی امت کی رہنمائی کرتا ہے، مگر یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہر قسم کے رہنما کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کا اطلاق سیاسی لوگوں پر ہوتا ہے، خواہ وہ اخلاقی اقدار اور دیانتداری سے بہبارہ بھی ہوں، خواہ ان کی فکر بھی فاسد ہو، اہل اسلام میں سے ہوں یا غیر مسلم، متقی ہوں یا فاسق فاجر، یہ لفظ سب کے ساتھ یکساں طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اور بین الاقوامی طور پر یہ لفظ چرچل یعنی کہ ڈبگار، ریگن وغیرہ قسم کے لوگوں پر بولا جاتا ہے نا، لہذا اس قسم کا مشتبہ لفظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہرگز شایان شان نہیں ہے۔ اور ہمارے زمانے کے بعد مفسرین نے اپنی تصانیف میں یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے، جو قطعاً نامناسب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشتبہ لفظ کسی عام چیز کے لیے بھی استعمال نہ کیا جائے، چاہے کہ خود حضور والا صفات علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے ایسا لفظ بولا جائے۔ اب پیغمبر کے لیے انگریزی کے متبادل الفاظ یعنی کہ پروفٹ وغیرہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ الغرض فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرو جو آپ کی شان کے خلاف ہو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یاد رکھو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ کلمہ کفر کہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب فرمایا۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ، کفار اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، وہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پہ کوئی بہتری کی چیز اتاری جائے۔ مشرکین مکہ میں دیکھیے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ جیسے بڑے بڑے سردار تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ اگر وہ آپ کو نبی تسلیم کر لیتے تو ان کی سرداری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل ہو جاتی تھی، اور وہ بزام خویش ناچیز ہو کر رہ جاتے۔ اور دوسری طرف اہل کتاب تھے جو امید لگائے بیٹھے تھے نا کہ نبی آخر الزمان بن اسرائیل میں آئے گا۔ جب آخری نبی ہونے کا دعویٰ بنو اسماعیل کے قبیلہ قریش میں سے ہوا تو وہ بھی حسد کی آگ میں جلنے لگے، لہٰذا انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی رکوع میں آگے آئے گا حسدا من عند انفسہم، انہوں نے حسد کیا اور ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ اسی لیے فرمایا اہل کتاب اور مشرکین نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک آپ پر نازل ہو۔ جی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر تمہاری خواہشات و توقعات کی بات نہیں ہے، بلکہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمتوں کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، اسے یہ پسند کیا ہے اپنی رحمت خاصہ بنو اسماعیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرمائے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بنو اسحاق پہ بے شمار رحمتیں نازل کر چکا ہے، اس قوم میں بڑے بڑے بادشاہ جلیل القدر رسول بھیجے ہیں۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، یعنی اس کا تفصیلی تذکرہ کسی گزشتہ درس میں انشاءاللہ میں نے بتا دیا ہے کافی کلاسز میں۔ بہرحال اسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نبی مبعوث فرمائے ہیں اور کتنوں کو بادشاہت بھی عنایت کی ہے، اور ایسی حکومت اور بادشاہت جو دنیا میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو اب کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ نبوت بنو اسحاق سے باہر نہیں جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت اسی میں ہے کہ سلسلہ نبوت کو بنو اسماعیل پر ختم کرنا تھا،
لہٰذا اس میں بنو اسحاق کے لیے حسد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب بنی اسرائیل اور مشرکین کا ایک اعتراض یہ تھا، نوٹ کیجئے، جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو یہ پہلی کتابوں کا مصدق بھی ہے، تو پھر یہ سابقہ کتب کے احکام کو منسوخ کر کے نئی شریعت کیوں نافذ کرتا ہے؟ یعنی اپنے ہی احکام کو بعض اوقات تبدیل کر دیتا ہے بقول ان کے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ معاذ اللہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو معاملے کا پوری طرح علم نہیں ہوتا تو حکم جاری کر دیتا ہے، مگر جب اس کا پوری طرح علم ہو جاتا ہے تو حکم میں ترمیم کر دیتا ہے۔ یہ میں نے کیا بتایا؟ اعتراض۔ اب دیانت سرسوتی ہندوؤں کی آریہ سماج تنظیم کا مشہور لیڈر ہوا ہے نا، اپنی نوعیت کا شرارت پسند آدمی تھا، یہی اعتراض اس نے اپنی کتاب میں بھی کیا تھا، یعنی کسی اپنی حکم کو منسوخ کر دینا جہالت پہ دلالت کرتا ہے۔ اس کا جواب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے دیا تھا کہ احکام کی تنسیخ جہالت کی بنا پر نہیں بلکہ حکمت کی بنا پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا بلکہ ہر حکم حالات کے تقاضوں کے مطابق جاری ہوتا ہے۔ جب حالات متقاضی ہوتے ہیں تو پہلا حکم منسوخ کر کے دوسرا جاری کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال اس طرح بیان کی جا سکتی ہے نا کہ ڈاکٹر یا حکیم کسی مریض کو صبح کے لیے اور دوا دیتا ہے اور شام کے لیے دوسری، یا ایک ہفتہ کے ایک اور دو استعمال کرا دیتا ہے، دوسرے ہفتے کے لیے کوئی اور تجویز کرتا ہے۔ یا ڈاکٹر بے وقوف ہے، یہ جاہل ہے جو مختلف اوقات کے لیے مختلف دوا تجویز کرتا ہے، بلکہ ڈاکٹر مریض کے حالات کے مطابق دوا کو منسوخ کر دیتا ہے یا تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کے حالات کے تقاضے کے مطابق احکام نازل فرماتے ہیں، جیسا کہ ضرورت ہوتی ہے نا کہ بعض احکام کو تبدیل کر دینے میں یا اپنی حکمت کی بنا پہ احکام میں ترمیم کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو کہ تمام اقوام کے لیے یکساں طور پہ نافذ العمل ہے، لہٰذا اس نے پہلے شرائع کو منسوخ کر کے ابدی احکام نافذ کر دی ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین تو ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، یہ کبھی منسوخ نہیں ہوا، البتہ مختلف شرائع ہیں اور بعض اختلافات رواں ہوتے رہے ہیں۔ مثلا کسی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا اور ہماری شریعت میں حلال ہے، اس طرح۔ اور کسی شریعت میں دو سگی بہنیں ایک نکاح میں آ سکتی تھی، ہمارے ہاں حرام ہے ان تجمعوا بین الاختین۔ البتہ دین کی بنیاد اصول کبھی منسوخ نہیں ہوئے۔ تنسیخ آیات کو ایک دوسری مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ تکوینی امور میں جو حالات بدلتے ہیں احکام بھی بدلتے رہتے ہیں۔ جب انسان بچہ ہوتا ہے نا تو اس کی ضروریات، اس کی عمر اس کے حالات کے مطابق ہوتی ہیں، جب جوان ہوتا ہے تو اس پہ دوسرے احکام نافذ ہوتے ہیں، پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو حالات کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام بھی اقوام عالم کے حالات کے تقاضوں کے مطابق تبدیل ہوتے رہے، اور یہ ایسی اعتراض والی بات بھی نہیں۔ الغرض ارشاد باری تعالیٰ ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا اسے نہیں بلا دیتے، نأتی بخیر منہا، مگر ہم اس سے بہتر حکم یا آیت لے آتے ہیں، او مثلہا، یا کم از کم اس جیسا ہی لے آتے ہیں۔ اب نیا حکم بہرحال پہلے سے بہتر ہوتا ہے، کمتر نہیں ہوتا۔ بہتر سے مراد یہ ہے نا کہ نیا حکم پہلے کی بنسبت اجر میں بہتر ہوتا ہے، بہتر تو سب ہی ہے نا، سمجھ گئے؟ اب آیت یا حکم بلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے ذہن سے ایسی آیت فراموش کرا دی جائے، اور آیات کا یاد کرانا یا بلانا اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے۔ سورۃ العلیٰ میں فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم عنقریب آپ کو اس طرح پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ بلانا چاہے وہ آپ بھول جائیں گے۔ یہاں پر بھی ننسیہا کا مطلب یہی ہے، جس حکم کو تبدیل کرنا مقصود ہوتا ہے اسے منسوخ کر دیا جاتا ہے یا اسے پیغمبر کے ذہن سے محو کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنی حکمت منشا کے مطابق آیات نازل کرتا ہے اور بعض کو قائم رکھتا ہے اور بعض کو منسوخ کر دیتا ہے، پھر ان سے بہتر یا ان جیسی اور لے آتا ہے۔ ایسا کرنا عقل و نقل کے خلاف نہیں بلکہ اس پر اعتراض کرنا حماقت کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا
علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اے مخاطب قرآن کیا تم نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے؟ جب وہ مالک الملک ہے تو کیا اسے یہ اختیار حاصل نہیں ہے کسی حکم کو منسوخ کر دے یا تبدیل کر دے؟ معاذ اللہ، کیا وہ مجبور ہے ہر حالت میں ایک ہی حکم کو جاری رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایسا تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کی حاکمیت کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا، لہذا وہ تنسیخ احکام پہ پوری طرح قادر ہے، یہ اس کا حق بھی ہے۔ فرمایا یاد رکھو کہیں بٹک نہ جانا، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اس کے سوا تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے۔ ولی کا معنی عام طور پہ سرپرست ہوتا ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، بعض اوقات سرپرست کمزور بھی ہوتا ہے جو کہ مدد کرنے کے قابل نہیں ہوتا، مگر نصیر وہ ہوتا ہے نا جو فی الواقع مدد کے قابل ہو۔ دوسرے الفاظ میں سے یوں کہہ سکتے ہیں، ولی وہ ہوتا ہے جو زبانی طور پر مدد کرتا ہے، اور نصیر وہ ہے جو عملی طور پہ مددگار ثابت ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ ان دونوں صفات کا مالک ہے، بے شک وہ اپنی مخلوق کا ہر طرح مددگار ہے، وہ قادر مطلق بھی ہے اور علیم کل بھی ہے، جون سا حکم چاہے نافذ کر دے اور جسے چاہے منسوخ کر دے، اس کے ارادہ اور قدرت میں کوئی دوسرا محل نہیں ہو سکتا، اور وہ خود ہی احکام جاری کرتا ہے اور اپنی مشیت سے بعض کو منسوخ کر دیتا ہے، اس پر اعتراض نامناسب ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت میں روح سخن اہل کتاب کی طرف ہی ہے، اور یہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے بیہودہ سوالات کرتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے سوال کرتی ہے۔ آگے سورہ نساء میں اس کی تفصیل آئے گی نا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یعنی اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب بیک وقت اکٹھی کیوں نہیں لاتے، جیسا کہ تورات مکمل طور پہ نازل ہوئی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی ان کو دی، اور آپ ان سوالات کو خاطر میں نہ لائیں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، ان بد نصیبوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا، کہنے لگے ارنا اللہ جہرا، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری بالمشافہ ملاقات کرائیں تو تب ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اتاری ہے، سورۃ البقرہ میں بھی اس قسم کے سوالات گزر چکے ہیں۔ تو بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں نا کہ سائے کے مخاطبین اہل کتاب کے علاوہ مشرکین بھی ہیں، اور ان کے بیہودہ سوالات کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے مختلف مقامات میں موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے مطابق انہوں نے نبی علیہ السلام سے فرمائش کی نا کہ آپ سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھ جائیں، پھر وہاں سے کتاب لائیں، مکے کی سرزمین کو باغات میں تبدیل کر دیں، آپ کے ارد گرد فرشتوں کی جماعت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے آ کے آپ کے رسالت کی تصدیق کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے تمام سوالات کا ایک ہی جواب دیا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، یعنی میں انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ میں نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں قادر مطلق ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، یا میں خدا ہوں، یا میں الہ ہوں، نہیں، یا میں مشکل کشا ہوں، یا میں حاجت روا ہوں، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہود کی طرح مشرکین بھی طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، اس قسم کے سوالات کا مقصد محض نکتہ چینی ہوتا ہے اور کسی بات کو تسلیم نہ کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ جی فرمایا اس طرح کے بے معنی سوالات نہ کیا کرو، کیونکہ اس کا نتیجہ بہت ہی برا ہوگا، اور وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یعنی جو کوئی ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، کیونکہ احتراز برائے احتراز، اور وہ بھی اظہار ثانی کے لیے کھلی گمراہی اور کفر ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ام تریدون کے مخاطب اہل ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہود اور مشرکین کی روش سے خبردار کیا کہ تم ان کے طریقوں کو نہ اپنانا، یعنی تم بھی اپنے نبی آخر الزمان سے بلا وجہ سوالات نہ کرنا، جس طرح اس سے پہلے اہل کتاب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے، اور ان سوالات کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ غزوہ حنین کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین ایک خاص قسم کے درخت کی یعنی متبرک خیال کرتے تھے، اور اس درخت کے ساتھ اپنے اسلحہ جات لٹکاتے تھے، اور اس کو ذات انوات کہتے تھے، اور یہ دیکھ کر صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اجعل لنا ذات انوات، یعنی آپ ہمارے لیے بھی کسی درخت کو ذات انوات مقرر فرما دیں،
جس پر ہم اپنے ہتھیار لٹکایا کریں، جیسا کہ مشرک کرتے ہیں نا۔ تو آپ یہ سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ، یہ تو اس قسم والی بات ہو گئی کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں بحیرہ قلزم عبور کیا تو وہاں ایک قوم کو پایا تو یعکفون علی اصنام لہم، تو جو اپنے معبودوں پر جھکے ہوئے تھے ان کی پوجا کر رہے تھے۔ اور یہ دیکھ کر بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح ان لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھے نا اس طرح ہمارے لیے بھی معبود مقرر کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ناراض ہوئے کہا کہ اے بیوقوف قوم، یہ لوگ تو کفر میں مبتلا ہیں، کیا تم بھی اسی علاقے میں پڑھنا چاہتے ہو؟ یعنی کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقتور دشمن سے آزادی دلائی ہے، پھر کفر و شرک میں مبتلا ہونا چاہتے ہو، بلا وجہ ناجائز سوال نہ کیا کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام بہت کم سوال کیا کرتے تھے، کیونکہ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سوال سے منع فرما دیا تھا۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم، یعنی نزول وحی کے زمانے میں سوال نہ کیا کرو، اگر بعض چیزوں کے متعلق سوال کرو گے تو وہ ظاہر کر دیا جائے گا اور تم کو ناگوار گزرے گا اور تمہارے لیے بدنامی کا باعث ہوگا، اس لیے صحابہ کرام کثرت سوال سے اجتناب کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی قوم نہیں دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال نہیں کیا کرتے تھے، ایسا کرنے سے ڈرتے تھے۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ باہر کا کوئی اعرابی سوال کرے تو وہ بھی مستفید ہوں، تو خود سوال کرنے میں بہت محتاط ہوتے تھے۔ قرآن پاک میں کل 12 سوالات کا ذکر آتا ہے نا جو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہیں۔ یہ ہے کہ یسألونک عن الخمر ویسألونک عن الیتامى یسألونک عن المحیض وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ ایسے سوالات شامل ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لوگوں فضول اور بے مقصد سوال نہ کیا کرو، کیونکہ پہلی امتیں بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی، کثرت مسائلہم واختلافہم علی الانبیاء، کہ کثرت سوال کی وجہ سے انہوں نے انبیاء سے اختلاف کیا اور ہلاک ہوئے۔ لہٰذا کثرت سوال سے بچو۔ ہاں کسی مسئلے کی تحقیق کے لیے، کسی کام کے جواز یا عدم جواز کے لیے سوال کرنے کی ممنوعات نہیں ہے۔ تو زیادہ سوال کرنے میں قباحت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب تمہیں ناگوار گزرے یا بدنامی کا باعث ہو۔ اکثر سوال محض نکتہ چینی یا اعزاز ثانی کے لیے کیے جاتے ہیں، اس لیے منع کیا اے اہل ایمان تم یہود کی روش پہ نہ چلنا، کثرت سوال سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو مسلمانوں کو سوالات کی ممنوعات کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اہل کتاب مسلمانوں کو اکساتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ سوال پوچھو، اور اس سے ان کا مقصد فتنہ تھا نا کہ اہل ایمان کو یہ بھی نصیحت ہے کہ وہ یہودیوں کی باتوں پہ اعتماد نہ کریں۔ پہلے گزر چکا ہے نا کہ لوگ سحر کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور بھی فضول باتیں کرتے تھے، جس سے مسلمانوں کے دلوں میں یعنی کہ شبہ ڈالنا مقصود تھا تاکہ اہل ایمان اسلام سے دستبردار ہو جائیں اور ان کی سازشوں سے محفوظ رہنے کے لیے فرمایا اس پر اعتماد کرتے ہوئے بے معنی سوال نہ پوچھا کرو۔ اب مسلمانوں کو خبردار کیا گیا یہودیوں کے ارادے بڑے خطرناک ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہیں پھر ایمان سے کفر کی طرف لوٹا دیں۔ وہ ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں، یعنی کسی طرح مسلمان کمزور ہو جائیں اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ بھی اپنے سابقہ دین پہ پلٹ جائیں۔ تو یہ تو نزول قرآن کے زمانہ کی بات ہے نا کہ اہل کتاب مسلمانوں کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، تو ان کی یہ کوشش آج تک جاری ہے کسی طرح مسلمانوں کو دوبارہ کفر کی طرف لوٹایا جائے۔ اب دنیا میں جتنی بھی یعنی کہ کام کر رہی ہیں مشینریاں وغیرہ یہ سب اسی کام کے لیے کہ دوسرے مقام پر آتا ہے نا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، سب برابر ہیں، سب برابر ہو جائیں، یعنی جس طرح وہ خود گمراہ ہے نا اس طرح مسلمان بھی ان کی روش پہ چل نکلیں۔ اب جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا اس طرح مسلمان بھی کرنے لگے۔ اہل کتاب کی دلی خواہش یہی ہے۔ فرمایا اہل کتاب کی اس گندی ذہنیت کے پیچھے ان کی ایک خباثت کا ذکر فرمایا، یعنی کون سا کہ ان کی نفسوں میں چھپا ہوا حسد ہے، حسد من عند انفسہم، جو انہیں مسلمانوں کے خلاف غبار رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے وہ ایسا کسی غلط فہمی یا لاعلمی کی بنا پر نہیں کرتے بلکہ
मिन बाद मा तबश्शन लहुमुल हक़, ये सब कुछ हक़ के इजहार के बाद कर रहे हैं। इन्हें हक़ और बातिल में तमीज़ हो चुकी है, मगर हसद इस बात पे करते हैं कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु इस्माइल के बजाय बनु इसहाक में क्यों आया। अब मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं हसद दो वजहों की बिना पर होते हैं। अवलन ये कि फ़लाँ नेमत और फ़लाँ को क्यों मिली है, फिर उसके ज़वाल की तमन्ना की जाती है। दूसरी वजह यह है कि फ़लाँ नेमत उसकी बजाय मुझे मिलनी चाहिए, तो ऐसी ख्वाहिश करना हराम है, ये अखलाकी बीमारी है। इब्ने माजा शरीफ की रवायत में ये अल्फाज आते हैं, इन्नल हसद यअकुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब। इन्हें हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है ना जिस तरह खुशक लकड़ी को आग खा जाती है। हसद इतनी बुरी चीज़ है। उमैया बिन उबई सल्त अरब का अजीम शायर और हकीम था, खुदा को मानता था, क़यामत का तस्वर ज़हन में मौजूद था, इसलिए सच्चे मज़हब का मुतलाशी था। कभी तौरात का मुताला करता, कभी इंजील पढ़ता, कभी अहले किताब से गुफ्तगू करता ताकि हक़ को पा सके। मगर जब अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज फरमाया तो ये शख्स हसद की आग में जलने लगा। ये चाहता था कि वही उस पर नाज़िल होती, महज हसद की वजह से दीन खालिस का मुखालिफ हो गया। इसी हालत में उसकी मौत वाक़ई हुई। तो आप समझ रहे हैं हसद तो क़तन हराम है, इंशाअल्लाह हम किसी से भी नहीं करेंगे। अलबत्ता ग़बत या रश्क जायज़ है। ग़बत का मतलब यह है कि कोई शख्स किसी के पास नेमत देखकर तमन्ना करे कि अल्लाह ताला इसे भी ऐसी नेमत से सरफराज फरमाए। अब हसद का माना तो यह है कि जिसको कोई बेहतरी मिली है, नेमत मिली है, वो इससे महरूम हो जाए। मगर ग़बत में किसी के ज़वाल की तमन्ना नहीं होती बल्कि उसके असूल की ख्वाहिश होती है। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ना कि मा खला जसदुन अन हसद, आम तौर पे कोई जिस्म हसद से